یہ ملحدین، یہ ایتھئسٹ لوگ، یہ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے دانشور لوگ ہیں، بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ارے تیری ڈگری کس کام کی، تیرا علم کس کام کا، تیری انٹلیکچوئلٹی کس کام کی، تیری نالج کس کام کی، اگر تو اپنے کریٹر کو نہیں پہچان۔ ارے تجھ سے اچھا تو دیہات کا، گاؤں کا رہنے والا وہ دیہاتی، وہ گنوار، وہ جاہل، وہ ان پڑھ انسان ہے جو کچھ نہیں جانتا مگر اتنا جانتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا کریٹر اللہ ہے۔ اولاد والو، اولاد کا ہونا کمال نہیں ہے۔ ارے اولاد ہو تو ایسی ہو کہ ہر بیٹا اس قابل ہو کہ باپ کی جنازے کی نماز کھڑا ہو کر کے پڑھا سکے۔ ارے اولاد نے بہت پیسہ کما کے اور بہت زمینیں اور جائیدادیں بنا لی، لیکن آپ کے انتقال کے بعد اگر اولاد اس لائق بھی نہ ہو کہ آپ کے لیے جنازے کی نماز پڑھ سکے، آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے، تو ایسی اولاد سے تو بے اولاد رہ جانا بہتر ہے میرے بھائیوں۔ کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولاں بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجیں تند جولاں بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ یقیناً اگر آپ جاگیں گے، یہ قوم جاگے گی، یہ نوجوان جاگیں گے تو انقلاب آئے گا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ نے ٹھانا ہے کہ ہمیں انقلاب لانا ہے، اس لیے یہاں پر آپ اس بڑی محفل میں موجود ہیں اور اس پروگرام کو کامیاب بنا رہے ہیں۔ اب میں اس خوبصورت محفل کو ایک خوبصورت مقرر کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا تو ان کو تاخیر سے لاتا، لیکن نہیں، جب آپ خوبصورت انداز میں سننے کے موڈ میں ہیں تو آئیے اور سنتے جائیے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ جب بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ جب بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے تو آؤ بات کر دیکھتے ہیں۔ اس سے میری مراد ڈاکٹر عبدالغفار صاحب بنارسی حفظہ اللہ، بڑی ادب کے ساتھ میرے دوست مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ معزز علماء کرام، ارریہ کے اس چھوٹے سے گاؤں میں اتنا بڑا ادارہ جس کا آج افتتاح ہوا معہد الصالحین کے نام سے، اس ادارے کے اس افتتاحی پروگرام میں ہمارے عزیز دوست اور جامعہ سلفیہ میں ہمارے سینئر ساتھی شیخ تنویر ذکی مدنی حفظہ اللہ نے جب اس پروگرام کے لیے مجھے مدعو کیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طریقے کا یہ پروگرام ہوگا، اور مجھے لگتا ہے بہت کم وقت میں اس پروگرام کی تیاریاں ہوئی ہیں، اور الحمدللہ اتنا شاندار پروگرام اور اتنا شاندار ادارہ اور جماعت کی ممتاز شخصیات کو ملک کے کونے کونے سے بلا کر کے جمع کر لینا۔ اور جب اس ادارے کو میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ اس کے بانی کوئی بہت لمبی چوڑی شخصیت ہوگی، بہت بھاری بھرکم شخصیت ہوگی۔ شیخ شمیم اختر بخاری مدنی کا نام بار بار میں سن رہا تھا، شیخ کو میں نے دیکھا ہے بہت ہی مختصر سے ہیں اور دیکھنے میں بالکل کوئی ایسے طویل قد و قامت اور جو ہے حجم کے نہیں ہیں، لیکن شیخ کا جوش اور ولولہ اور جذبہ دیکھ کر کے بس دل سے دعا نکلی کہ اللہ اس ادارے کو، جس کی آج بنیاد پڑی ہے اور شروع ہوا ہے، اللہ اس ادارے کو ترقیاں عطا فرمائے۔ اور بس یہی کہنے کو دل چاہتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ محترم سامعین، مجھے بہت طویل خطاب نہیں کرنا ہے۔ پروگرام کی جو ترتیب بنی ہے، پروگرام چونکہ سردیوں کی رات بھی ہے اور پروگرام دن سے چل رہا ہے تو بہت لمبا نہیں چلے گا، ہماری جماعت کے اور بھی محترم علماء موجود ہیں۔ میں ایک مختصر سا خطاب آپ کے سامنے کروں گا اور بہت اہم موضوع پر
موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں دینی تعلیم کی کیا اہمیت ہے۔ آج ہمارے جتنے جلسے اور پروگرام ہوتے ہیں، یہ جتنی یہ تمام ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا بنیادی مقصد ہے معاشرے کی اصلاح کرنا، سماج کی اصلاح کرنا، سماج کو سدھارنا۔ سوال یہ ہے کہ سماج کی اصلاح میں دینی تعلیم کا کیا رول ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ مدرسے ڈاکٹر بنانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، نہیں وجود میں آئے۔ یہ مدرسے یہ انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ لا کی تعلیم کے لیے نہیں بنائے گئے۔ یہ مدارس اسلامیہ ان کا اصل مقصد ایسے افراد کو تیار کرنا ہے جو دینی تعلیم سے آراستہ ہو، جن کے پاس دین کا معتبر علم ہو، جو دین کے خادم بنے، جو قرآن کے عالم بنے، جو حدیث کے عالم بنے، جو دین کی دعوت کو دنیا تک پہنچائیں۔ یہی ان مدارس کا اصل مقصد ہے۔ سوال یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں اس دینی تعلیم کا کیا رول ہے میرے ساتھیوں؟ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ بڑی اہم آیت ہے، اور وہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کے بندوں میں حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو علماء ہیں، جو صحیح معنوں میں دین کا علم رکھتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ گویا اس آیت کا یہ مفہوم نکلا کہ آپ کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، جتنا آپ اللہ تعالیٰ کو جانیں گے، جتنا آپ کے اندر دین کا علم اور شعور ہوگا، اتنا آپ کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا، اتنا آپ برائیوں سے بچیں گے۔ یہی وجہ ہے حضرت لقمان جب اپنے بچے کو نصیحتیں کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتوں کو نقل کیا، ان کی نصیحتوں کو بیان کیا، تو حضرت لقمان اپنے بچے کو ایک نصیحت یہ بھی کرتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بچے، ایک ذرہ برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، آسمانوں میں کہیں چھپی ہوئی ہوگی، زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہوگی، کسی چٹان کے اندر ہوگی، یأتی بها اللہ، اللہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچے کو یہ بات کیوں بتا رہے ہیں؟ اللہ کے بارے میں کیوں اپنے بچے کو واقف کرا رہے ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ اے میرے بچے، جب تو اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کے بارے میں جان لے گا، دنیا کے کیمرے اگر لگے ہوتے ہیں اور آپ کو برائی سے روک سکتے ہیں، تو اگر اللہ کی صفات کا علم آپ کو ہو جائے، اللہ کی معرفت آپ کو ہو جائے، اور آپ اللہ کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جان لیں، تو جو اللہ کا کیمرہ ہے، جو 24/7 آن ہے، جو ہر جگہ ہر وقت آن ہے، اور اللہ کا کیمرہ ہماری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، ہماری نگاہوں کی چوری کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے بھید کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ جب آپ اللہ کے بارے میں یہ سب جانیں گے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا حقیقی تقوی اور ڈر آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ دینی تعلیم، یہ اس دنیا کی روح ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات اس وقت تک چلے گی جب تک یہاں دین کا علم باقی رہے گا، جب تک یہاں توحید کا علم باقی رہے گا، جب تک یہاں لا الہ الا اللہ کہنے والے باقی رہیں گے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، حتى لا يقال في الارض لا الہ الا اللہ۔ پیارے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر ایک انسان بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کون کہے گا؟ یہ کلمہ توحید کا اقرار کون کرے گا؟ جو کلمہ توحید کو جانے گا، جو توحید کو پڑھے گا، جو توحید کو سیکھے گا۔ اور یہ دینی مدارس یہی سکھانے کے لیے بنائے جاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ دین کی تعلیم سب سے پہلے آپ کو توحید سکھاتی ہے۔ آپ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں بہت ساری برائیاں ہیں۔ اسی سیمانچل کے علاقے میں آج شراب نوشی کی بڑی ہمارے نوجوانوں میں کثرت ہو رہی ہے، اور شراب تو اب بہت چھوٹی چیز ہو گئی، اب کہیں اسمیک کا نشہ ہو رہا ہے۔ ابھی کل میں ٹاپو کے ایریے میں گیا، بیرپور کے قریب میں
باغوان کے علاقے میں گیا, وہاں ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ گانجا کا کاروبار کرنے میں کچھ نوجوان پکڑے گئے. ہماری قوم آج نشے کی طرف جا رہی ہے, ہماری قوم شراب کی طرف جا رہی ہے, ہماری قوم حرام دھندوں کی طرف جا رہی ہے, اور ان سب سے بڑھ کر قوم کا ایک بڑا حصہ کفر اور الحاد کی طرف جا رہا ہے. خاندانی اہل حدیث ہیں, قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ ہے, ان کے گھروں میں تعویذ پہنا جا رہا ہے, ان کے گھروں میں غلط عقائد پنپ رہے ہیں. یہ شرکیہ اور یہ کفریہ چیزیں ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں. یہ کیوں آ رہی ہیں؟ دین کا علم نہیں ہے, دین کا علم نہیں ہے. اور یاد رکھو, جب یہ دین کا علم نہیں ہوگا, آپ کے باپ چاہے بہت بڑے عالم ہوں, آپ کے دادا بہت بڑے عالم ہوں, اگر آپ نے دین کا علم حاصل نہیں کیا تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ اس کی ایک مثال اس وقت کا ایک بہت مشہور ملحد ہے جو آج کل بڑا جس پر چرچا چل رہی ہے, اس ملحد کا آپ ذرا نسب پتہ کریں گے, اس کے دادا اور پردادا کے بارے میں پڑھیں گے, صاحب ان کے دادا بہت بڑے عالم تھے, پردادا بہت بڑے عالم تھے, نانا بہت بڑے عالم تھے, دادا عالم, نانا عالم, پردادا عالم, اور کتابوں کے مصنف اور علم دین کے خادم. لیکن اگر دین کا علم انسان نہیں سیکھے گا تو باپ دادا کا سیکھا ہوا علم آپ کے کام نہیں آئے گا. آپ کو دین کا علم سیکھنا پڑے گا میرے ساتھیوں. آپ کی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے, کمپلسری ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ کو جانیں. قبر میں آپ سے 3 سوال ہوگا, ہم سب سے سوال ہوگا, من ربو کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا. تیرا رب کون ہے, تیرے نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 بڑے بڑے سوال ہیں. یہ دین کی 3 بنیاد ہے. رب کون, رسول کون, اسلام کیا ہے؟ یہ 3 دین کی بنیاد ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب قبر میں بندہ صحیح سوال ان سوال